علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ بہن، کیا کان میں کوئی دقت ہے؟ جو یہ مشین لگا رکھی ہے کیا اونچا سننے لگی ہو؟ نہیں، میرے کان اور سنوائی سب ٹھیک ہے۔ یہ ایئر فون ہے۔ اصل میں مجھے میوزک بہت پسند ہے۔ ایک بہت پرانی فلم کا گانا سن رہی تھی۔ آپ بتلائیے کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ پلیز مجھے میوزک سننے دیں۔ بہن، آپ تو اس طرح بات کر رہی ہیں جیسے کسی خاص عبادت یا ضرورت کے کام میں لگی ہو۔ کیا یار تم بھی ملانیوں کی طرح باتیں کرنے لگی ہو؟ چند دن کی زندگی ہے، عیش و مستی اور کھیل کود کر گزارنا چاہیے۔ حقیقت میں مجھے میوزک بہت پسند ہے، اسی لیے یہ مہنگا موبائل اور ہائی ٹیک ایئر فون خرید کر لائی ہوں۔ بہن، آپ بھی اور یہ پورا مجمع بھی غور سے سنیں کہ آپ کی یہ سوچ انتہائی غلط اور گمراہ کن ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی عیش و مستی، لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہی زندگی عبادت، ریاضت، مجاہدات، قربانی، محنت، مشقت، صبر اور تکلیف میں بسر کرنے کی ہے۔ جو اس دنیا میں عیش و مستی، لہو و لعب اور گانے بجانے میں رہے گی، وہ آخرت میں تکلیف اور عذاب میں رہے گی۔ فیصلہ آپ کر لیں کہ یہاں کی زندگی چند دن کی اور وہاں کی کبھی نہ ختم ہونے والی۔ پہلے یہ بتلاؤ، کسی مدرسے میں یا کسی ملانی کے پاس پڑھنے لگی ہو؟ جی بہن، آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ میں علاقے کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا عبدالرب قاسمی صاحب کی اہلیہ، جو کہ خود بھی عالمہ ہیں، ان کے پاس پڑھتی ہوں۔ تبھی یہ دقیانوس اور قدامت پسند ملانیوں کی طرح بات کر رہی ہو۔ بہن، یہ قدامت پسندی نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی پہچان ہے۔ بہن، آپ تو بہت سیریس موڈ میں لگ رہی ہو، تو کیا گانے اور میوزک سننے میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو دل بہلانے کی چیز ہے، اگر منع ہو تو بتلاؤ۔ ارے بہن، آپ کو معلوم نہیں تو سنیے، اللہ نے جو آپ کو یہ کان عطا کیے ہیں، ان سے سنی جانے والی ہر بات کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بلا شبہ کان، آنکھ اور دل کے استعمال پر اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ یہ کان اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام اور نصیحت و موعظت سننے کے لیے عطا کیے گئے ہیں۔ اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ غور سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع الى طینۃ یسمع صب فی اذنہ الآن، یعنی جس نے گانا سنا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا یعنی رنگ ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استماع الملاہی معصیۃ والجلوس علیہا فسق والتلذذ بہا کفر، یعنی گانا اور آلہ سننا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے مست ہونا اور مزہ لینا کفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بکسر المزامیر، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے گانے بجانے کا سامان توڑنے کے لیے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، کہ گانا سننے سے نفاق دل میں اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسا پانی کے سبب ہریالی پیدا ہوتی ہے، اور نفاق اتنا خطرناک گناہ ہے جس کے اندر بھی پایا جائے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے نبی سفارش کر دیں، ایک بار نہیں
70 بار سفارش کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا وہدی للعالمین وامرنی ان امحق المزامیر والکفارات یعنی البرابط والمعازف، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کے تمام آلات اور سامان کو مٹا دوں، ڈھول، باجا، طبلہ، سارنگی وغیرہ۔ بہن ذرا ٹھہر جائیے، میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ آپ جو کچھ نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے حوالے سے بتلا رہی ہیں، اگر یہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب امت کے افراد نبی کی دشمنی پر آبادہ ہیں، اس لیے کہ نبی ارشاد فرمائے کہ مجھے ڈھولک، باجا، طبلہ، سارنگی، بانسری مٹانے اور توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن امت کے رویہ اور عمل پر اس کا کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کارخانے میں میوزک سسٹم، ہر شادی میں ڈھولک اور باجا بج رہا ہے، جبکہ گانے بجانے کے سلسلے میں حضور کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے مضبوط دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اس لیے ماننا میری مجبوری ہے، ورنہ میں اپنے بڑوں، بزرگوں اور معاشرے کے لوگوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ گانا وغیرہ سننے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے میں تو مستی سے میوزک سنتی تھی۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ بہن وہ چند روایات تو بطور نمونہ میں نے پیش کر دی تھی، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس من مزامیر ابلیس، کہ ہر بجنے والی چیز شیطان کی موسیقی اور میوزک ہے، وہ اس سے مست ہو جاتا ہے، اس لیے گھنگرو والی پائل، گھنگرو والی بچھیا، گھنگرو والے کنگن یا اور کوئی بجنے والا زیور پہننا حرام ہے۔ اور سنیے، جانوروں، بکری، بھینس، گھوڑا، گائے، بیل، ان سب کے گلے میں گھنٹی یا جھانجھ باندھی نہیں جا سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی نے جانوروں کے گلے میں بجنے والی کوئی چیز باندھنے کی اجازت نہیں دی، اور ہم دھڑلے سے اپنے مزے کے لیے باجا بجاتے ہیں، ڈی جے اور مشینیں بجتی ہیں، بارات چلے جانے کے بعد ناچ ہوتا ہے، اور بے شرمی کے ساتھ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم ہرا جھنڈا اپنے مکانوں پہ لگاتے ہیں۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کیا یہ بدترین جھوٹ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھونڈا مذاق نہیں ہے؟ یہ کام صرف پکڑنے والے گھرانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بستی اور ملت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر زمین دھسنے، شخلیں مسک کرنے اور پتھر برسنے کا عذاب آئے گا۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یہ سخت عذاب کب آئیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانا بجانا اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها ويعزف على رؤوسهم بالمعازف والقینات یخسف اللہ بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازیر، کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر اس کے سامنے گانے اور باجے ہوں گے، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو سور اور کچھ کو بندر بنا دے گا۔ جو بارات چڑھ کر باجوں کے ساتھ آتی ہے
اس میں آدھے شرابی ہوتے ہیں، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے؟ بہن، میں شرم و حیا اور ندامت کے سبب خود کو آپ کے سامنے کھڑی ہونے کے لائق نہیں سمجھتی ہوں، اس لیے کہ میوزک، ڈھولک اور باجا اللہ کو ناپسند، نبی کو اس سے نفرت اور علماء مسلسل اس سے روک رہے ہیں۔ آپ کو اس سلسلے کی اتنی زبردست اور مدلل معلومات پھر میں کہاں تھی؟ شاید گاؤں میں اس کا رواج عام تھا، اس لیے مجھے اس کی ممانعت اور برائی کا احساس نہیں ہو سکا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد گانا نہیں سنوں گی۔ اس پورے مجمع اور اہل بستی سے درخواست کروں گی کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی نہ کریں، نئی نسل تباہ ہو جائے گی۔ میں بھیک مانگتی ہوں اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں کہ اب اس سلسلے کو یہی روک دیجئے، مان جائیے۔ جاتے جاتے میں بھی درخواست کر لوں اپنے بڑوں سے کہ آپ کو اللہ کی عظمت، نبی کی صداقت اور صحابہ کی قربانیوں کی محنت کا واسطہ اللہ کے لیے اپنی بستی کو گانے بجانے اور ڈھولک باجے سے پاک کر دیجئے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم دونوں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔